الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورۃ القیامہ۔ سورہ قیامہ یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ قیامہ کہتے ہیں کھڑا ہونا، قائم ہو جانا۔ تو قیامہ قیامت ہے کہ جو سب پر قائم ہو جائے گی۔ سورہ قیامہ سے پہلے ہم سورہ حاقہ پڑھ چکے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کی شکل، قیامت کے مناظر اور قیامت کا نقشہ واضح کیا گیا۔ اللہ نے وہ بیان کیا، اور اس صورت کے آغاز میں اور اس صورت کے اندر آغاز قیامت کے بارے میں بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا، بیوم القیامہ قیامت کے دن کی۔ لا اقسم بیوم القیامہ نہیں میں قسم کھاتا قیامت کے دن کی۔ تو یہاں پر اقسم بیوم القیامہ کے ساتھ بھی بات مکمل ہو رہی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو لا کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں پر لا، اس کو یا تو لام زائدہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے لایا گیا، یا لام نفی کے معنی میں ہے کہ لا جو ایک بات، ایک سوچ جو چلتی آ رہی تھی یا لوگوں کے دل و دماغ میں ایک چیز تھی کہ قیامت نہیں آئے گی، جس کا وہ انکار کر رہے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، تو اس کو کہ لا نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی ان کے انکار کی نفی ہے کہ اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت آ کر رہے گی۔ یعنی عرب میں یہ محاورہ چلتا ہے کہ جس نے انکار کیا تو انکار کی نفی پر، یعنی پہلے اس کے انکار کی نفی کی لا نہیں، پھر آگے قسم کھائی کہ اقسم بیوم القیامہ۔ ٹھیک ہے، جیسے ویسے مخاطب کے ساتھ اس کی غلط خیال کی تردید کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ قسم ہے، کہ نہیں ہے، یعنی قسم ہے اللہ کی ایسے ہے، جیسے ہم سوچ رہے ہیں ویسے نہیں ہے۔ تو لا اس لیے کہ نہیں کے معنی میں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، کہ نہیں میں قسم کھاتا قیامت کے دن کی۔ لام الگ ہے، اقسم الگ ہے۔ ولا اقسم اور نہ، اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی، بنفس نفس لوامہ ملامت کرنے والا۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نہیں میں قسم کھاتا ملامت کرنے والے نفس کی۔ پہلی آیت میں قیامت کی قسم اور دوسری میں نفس لوامہ کی، کیونکہ نفس لوامہ یہ بھی بات جانتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضمیر، بندے کا ضمیر، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائشی طور پر اس کے اندر رکھ دی ہوتی ہے، ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ تو قیامت، ایک تو قسم کھائی گئی کہ قیامت آ کر رہے گی، دوسرا کہ نفس لوامہ جو بندے کا ضمیر ہے، لوامہ یعنی ایسا نفس جو نیکی کی کوتاہی اور گناہ کے ارتکاب پر ملامت کرنے والا ہو۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر رکھ دی ہے کہ اگر غلط کرتا ہے یا وہ صحیح کرتا ہے، اس کا نفس یعنی اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، قطع اس بات سے کہ نیکی اور بدی کا معیار کس کے نزدیک کیا ہے، لیکن اس کے اندر اچھائی اور برائی کی جو ایک چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے اور یہ جانتا ہے ہر بندہ، اور یہ چاہتا بھی ہے کہ اچھا اور برا اس کی جزا سزا ہونی چاہیے۔ بے شک اپنے لیے نہیں چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اچھا کیا ہے تو اس پہ جزا ہو، برا کیا ہے اس پہ سزا ہو۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو والدین کے سامنے ہوگا کہ مجھے اس پہ شاباش ملے، اپریشیٹ کیا جائے۔ تو اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ چھپتا پھرے گا۔ اس کو پتہ ہے یہ چیز اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ میں نے اب غلط کیا ہے، اس پہ مجھے سختی ہوگی، مجھے مارا جائے گا یا ڈانٹا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں قسم کھاتا نفس لوامہ۔ نفس تین طرح کا ہے، ایک ہے نفس امارہ، سورہ یوسف میں ذکر ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ ایسا نفس جو بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، ابھارتا ہے۔ نفس بندے کا بڑا پاورفل ہے جو بندے کو گناہ میں لگا دیتا ہے۔ اور دوسرا نفس جس کی قسم کی ہے کہ نفس لوامہ، یا نفس کی تین حالتیں ہیں یا تین قسمیں ہیں۔ نفس لوامہ وہ کہ نیکی میں کوتاہی پر اور گناہ کا ارتکاب کرنے پر بندے کو ملامت کرتا ہے۔ تیسرا ہے نفس مطمئنہ، کہ جس میں مکمل یقین ہے، مکمل اس کا ایمان ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ پہلا نفس اگر اس نے گناہ کیا تو اگر تو اس نے، اس کے نفس لوامہ نے، دوسری حالت نے اس کو ملامت کر دیا، اس نے اس پہ معافی مانگ لی، تو وہ نفس مطمئنہ یعنی تیسری حالت میں چلا جائے گا، وہ مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے گناہ پہ معافی نہ مانگی تو وہ نفس لوامہ پہ اٹکا رہے گا، نفس مطمئنہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو دو قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ آگے ایحسب، کیا گمان کرتا ہے یا سمجھتا ہے الانسان، انسان، کہ اللن، کہ ہرگز نہیں، نجمع، ہم جمع کریں گے، عظامہ، اس کی ہڈیاں۔ ایحسب الانسان اللن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، کیا نہیں کر سکیں گے؟ تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بندے کو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ اس کو بنانا، اس کی ہڈیاں جوڑنا۔ کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پہلی مرتبہ جب بندے کا نام و نشان نہیں تھا تو تب بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، تو اب تو دوسری مرتبہ ہے، اب بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ یہ تو صرف لوگوں کی، ہماری ناقص عقل کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ جو چیز پہلی مرتبہ بنائی ہے دوسری مرتبہ بنانا اس کو آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کے لیے نہ پہلے مشکل تھا نہ دوبارہ بنانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک سوچ ہے، انکار ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، کہ مرنے کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی، مٹی میں مل جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، پھر کس نے پیدا کرنا ہے؟ تو اللہ نجمع عظامہ، کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع کریں گے۔ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم قدرت رکھتے ہیں، علی، اس بات پر، ان نسویہ، کہ ہم درست کریں، بنانا، پوروں کو، اس کے پورے۔ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، کیوں نہیں ہم قدرت رکھتے ہیں یا قادر ہیں کہ ہم تمہاری پوروں کو درست کر دیں گے، ان کو بھی بنا دیں گے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظام، ہڈیوں کا ذکر کیا کہ بڑے بڑے جوڑ وہ بنائے جائیں گے، ڈھانچہ بنے گا۔ پھر جو تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، باقی اعضاء ہے، باقی جسم کے پارٹس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنائے گا۔ تو یہاں پر الگ سے بنانا کا ذکر کیا گیا، جس طرح میں نے پہلے وہ ایک واقعہ بیان کیا تھا جس میں ایک غیر مسلم نے تحقیق کی میڈیکل کے شعبہ میں، اور وہ مسلمان ہو گیا اس وجہ سے کہ آج جو میں نے تحقیق کی ہے، قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی کہ بندے کی سکن کے اندر پین ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو جب عذاب دینا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں جلد
ختم ہونے کے بعد پھر بدل دوں گا تاکہ لیذوق العذاب، لوگ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے کہ بنانا، ایک غیر مسلم تھا، اس نے اس بات پہ تحقیق کی 19ویں صدی کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو بنانے کے بعد پوروں کی الگ سے بات کیوں کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی یہ انگلیاں، یہ پورے، یہ چھوٹے چھوٹے جو حصے ہیں، یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بائیو میٹرک سسٹم یا فنگر پرنٹس جو ہے، یہ ایک دوسرے سے ہر بندے کے الگ ہے۔ یہاں تک کہ موبائل میں ہم لاک کریں، یہ فنگر پرنٹ لگائیں، اگر اس انگلی کا لگایا ہے تو اس سے ہم اس کو اوپن نہیں کر سکتے، اس سے نہیں کر سکتے، یعنی کسی دوسری انگلی کے ساتھ نہیں کر سکتے، صرف اسی سے کریں گے جس کا ہم نے لگایا ہے۔ تو ایک پورے بندے کا جو آج کی تحقیق میں صرف ایک انگلی کے ساتھ اس کا ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے ایک جگہ، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں بندہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ تمہارا جسم بنانا ہے، اور یہاں تک کہ دنیا میں جو میں نے ہر انسان کو شروع سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، کسی کا بھی یہ انگلیوں کے نشانات ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یہاں تک کہ ایک بندے کی اپنی انگلیاں آپس میں نشانات نہیں ملتے، ان کے بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر تمہیں یہ نشان دیے تھے، کل قیامت کو بھی بعین ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنا دے گی۔ یعنی اس قدر کہ یہ نہیں ہے کہ بظاہر تو ہمیں دیکھنے میں یہ انگلیاں نظر آتی ہیں، لیکن قیامت کے دن جو ان کے اندر نشانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بعین ایسے ہی بنائیں گے جس طرح دنیا کے اندر بنایا گیا۔ تو یہ ہے کہ بلا قادرین، ہم قدرت رکھتے ہیں، علی ان نسویہ، کہ ہم درست کر دے بنانا اس کے پوروں کو، یعنی اس کے پورے بھی بعین ایسے ہی بنا دیے جائیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کون ہے جو کرنے والا ہے، یہ کون ہے جو اس قدر باریک بینی سے ایک چیز کو بنانے والا ہے۔ انسان ہے، بندہ ہے، اس کو کہا جائے کہ کسی چیز کا نقشہ بناؤ، وہ اس کے 10 بنا لے گا، 20 بنا لے گا، 100 بنا لے گا، 1,00,000 بنا لے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک کتنے لوگ آئے، کتنے آئیں گے، ہر ایک کے نشانات، یہ نقشہ جو تھوڑے سے حصے کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا دوسرے سے الگ بنا دیا۔ تو یہ کرنے والا، اس بات پہ قادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔